جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عمار خان ناصر صاحب کے ساتھ سوال و جواب کا یہ چھٹا سیشن ہے۔ آپ براہ راست سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ جو آپ سوال پوچھنا چاہیں وہ ریز ہینڈ کے آپشن استعمال کرتے ہوئے ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ جی عثمان خالد صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ نزول مسیح سے متعلق آپ نے کہا تھا کہ کاملی صاحب کی رائے سے نا آپ کو اتفاق نہیں ہو سکا نا، تو اس میں میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو اس میں زیادہ جو فیصلہ کن آیا تھا نا وہ سورہ مائدہ کی ہے نا، تو اس کے بارے میں نا مجھے کہیں ملا نہیں کہ آپ کی اس آیت کے بارے میں کیا رائے ہے۔ مطلب بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح جب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ جب ان کو اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، تو اگر ان کا نزول دوبارہ ہونا ہے تو پھر تو انہیں یہی کہنا چاہیے، مطلب ان کے بعد کیا ہوا ہے اسے پتہ تو چل جائے گا۔ تو آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ دیکھیے، میرا جو اشکال ہے بنیادی ان کی رائے پر وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید سے دونوں تینوں مقامات سے جنہوں نے استدلال کیا ہے اس استدلال میں کوئی بڑا بڑا نقص ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا استدلال ہے کہ ان مواقع پر یہ مناسب موقع تھا، بہت موزوں موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف بھی کوئی اشارہ کر دیتا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے تو وہ یعنی کافی وزن ہے اس استدلال میں۔ البتہ فیصلہ کن ہونا جو ہے نا، فیصلہ کن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کسی امکان کی یا احتمال کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں جو بات وہ لفظوں میں بیان کر دے تصریحاً، وہاں تو یہ استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ ایک چیز سے سکوت اختیار کر رہا ہے، تو اس کو فیصلہ کن کہنا کہ یہ گویا اس بات کی نفی ہے، قرآن گویا اس بات کی نفی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس مفہوم میں میرے خیال میں وہ فیصلہ کن نہیں بنتا۔ خاص طور پہ اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک بڑے اہم تصور کی تو باقاعدہ کہہ کے نفی کر دی، چاہے ان پاسنگ کی، باقاعدہ موضوع بنا کے نہیں کی، لیکن چلتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا کہ آ، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ۔ تو اسی طرح ان کے دوبارہ تشریف لانے کا جو تصور ہے وہ تو بہت عام تھا، مسیحیوں میں تو بہت ہی عام تھا، تو اس کے بارے میں اگر قرآن نے محض سکوت اختیار کیا اور اس کی یعنی تصریحاً نفی نہیں کی، تو یہ دوسرا ایک پہلو یہ بھی بن جاتا ہے۔ تو دونوں پہلو آمنے سامنے آ جاتے ہیں کہ ایک لحاظ سے قرآن کو کہیں نہ کہیں اشارتاً اس کی نفی کر دینی چاہیے تھی، یہ پہلو بھی ہے کہ قرآن نے کہیں اشارتاً اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تو دونوں احتمالات یا دونوں جو پہلو ہیں سامنے ہوتے ہوئے اس کو فیصلہ کن کہنا کہ چونکہ قرآن نے ذکر نہیں کیا اس لیے اس سے قطعی طور پر یہ نفی ہو جاتی ہے کہ دوبارہ نہیں آئیں گے، میں نے اس مفہوم میں یہ عرض کیا کہ وہ فیصلہ کن نہیں، لیکن جی میں اشارے کی حد تک یا استنباط کی حد تک وہ کافی کبھی استدلال۔ ویسے وہ سورہ مائدہ کی اس آیت کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ مطلب اس کا میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہا یعنی اس آیت میں دیکھیں نا، بنیادی طور پر تو وہ اپنی پہلی جو بعثت ہے، جو اصل ان کی بعثت تھی، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی کے بارے میں قیامت کے قریب اگر ان کا کوئی نزول ہوگا تو وہ ظاہر ہے ان کی اس ذمہ داری سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ بنیادی ذمہ داری تو ان کی وہ اپنی پہلی بعثت کی تھی، اسی کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں جب تک یہاں دنیا میں رہا تو میں ان کو وہی بات کہتا رہا جو آپ نے مجھے بتائی تھی۔ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد آپ رقیب تھے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا اور ساری تاریخ میں وہ کیا کرتے رہے۔ اس میں اگر وہ اپنی دوسری بعثت کا جو بالکل آخر میں ہوئی اور اس کا بنیادی مقصد بھی آ، کچھ اور ہے، اس کا ذکر نہیں کرتے تو اس کو یعنی ایک کرینہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن فیصلہ کن نہیں بنتا۔ تھا۔ مطلب دوسرا سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے فقہا نا دو ٹرمز استعمال کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے جیسے حرام ہے اور ایک کہتے ہیں مکروہ تحریمی، اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ فرض اور واجب۔ تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں مطلب جیسے میں ایک عام آدمی ہوں تو مطلب میرے لیے فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ جیسے میں نے تو عمل کرنا ہے نا، تو جیسے ایک چیز بتا دیں گے یہ فرض ہے یہ واجب ہے، تو میرے لیے دونوں کرنا ضروری ہے نا؟ تو اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے وطر ہے تو وطر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب وہ واجب ہے تو ضروری ہے پڑھنا؟ جی جی، جو فقہا یہ فرق کرتے ہیں، حنفی فقہا یہ فرق کرتے ہیں، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ عمل کے لحاظ سے فرق نہیں ہے، اور عام آدمی کو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ دونوں کرنا مطلوب ہے، دونوں کرنا ضرور۔ وہ فرق اگر ہوتا ہے تو وہ
گناہ کے لحاظ سے ہوتا ہے، آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی تو اس کا گناہ اور ہے، وطر نہیں پڑھے تو اس کا گناہ اور ہے، اور دوسرے بعض چیزوں کے جو فقہی احکام ہیں ان میں فرق، یعنی نماز میں کئی چیزیں فرض ہیں، وہ اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کی نماز شماری نہیں ہوگی، لیکن جو واجبات ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ ان کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ان کی تلافی ہو جاتی ہے اگر آپ سے نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو آپ آخر میں سجدہ صاحب کرنے سے تلافی کر سکتے، جو مستحبات ہوں گے ان میں اس کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح وہ بیان کرتے کو کہا۔ ٹھیک ہے انور صاحب، شکریہ۔ جی عثمان صاحب بہت شکریہ۔ کوئی اور دوست سوال پوچھنا چاہے تو وہ ہینڈ ریز کی آپشن استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال آ، مجھے موصول ہوا ہے، اگر وہ میرے نمبر پہ موصول ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ سکتا جی جی جی، فرمائیے۔ ہوں۔ تقابل ادیان کی تدریس کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک مسلمان اسکالر جو ہے جب اس کا ادیان عالم کا مطالعہ کرے اور تدریس کرے تو اس کو کیا پوزیشن اختیار کرنی چاہیے؟ کیا وہ غیر جانبدارانہ مطالعہ اور تدریس کر سکتا ہے؟ جی ظاہر ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ یہ تو کورس کا مقصد کیا ہے اور کیا حدود اس کے مقرر کیے گئے ہیں، اس کے لحاظ سے اس کو طے کرنا ہے۔ اگر کوئی کورس کو ایسا پڑھا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مختلف مذاہب ہیں ان کی تاریخ یا ان کی تعلیمات آبجیکٹیولی جیسا کہ مانی جاتی ہیں وہ بیان کرے، تو آ، وہ استاذ کو چاہیے کہ وہ اس کے لحاظ سے اب خود کو انہی حدود میں محدود رکھے۔ اور آبجیکٹیوٹی کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر جس مذہب کے بارے میں بھی بتا رہا ہے تو اس میں اپنے تبصروں کو یا تعصبات کو یا خیالات کو یا قیاسات کو شامل نہ کرے، بلکہ کسی مذہب کی تعلیم یا تاریخ یا ان کے تصورات کو سمجھانے کے لیے معروضیت کے ساتھ جیسے وہ خود بیان کرتے ہیں اس طرح سے اس کو بیان، تو دونوں لحاظ سے، دونوں پہلوؤں سے غیر جانبدار ہو کر دوسرے مذاہب کو پڑھایا بھی جا سکتا ہے اور پڑھانا بھی چاہیے۔ اگر کسی دوسرے کورس کا یا کسی کلاس کا مدعا یہ ہو کہ وہ اسلام کا جو نقطہ نظر ہے اس بارے میں وہ واضح کرے، تو باہر آ رہا ہے اس کی ذمہ داری مختلف ہو جائے گی، اس میں پھر اس کو اسلام کے نقطہ نظر سے کسی بھی مذہب کے عقیدے پر جو نقد ہونا چاہیے یا اسلام نے اس پر جو نقد کیا ہے وہ پھر اس کی توضیح کرے۔ تو دونوں چیزوں کو اپنے اپنے دائرے میں بالکل الگ الگ رکھ کے ایک معلم یا مدرس لے کر چل سکتے۔ جی میری بات تو مکمل ہوگی، آواز آپ جی تک جی پہنچ رہی ہے؟ جی جی اچھا، جی 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 بالکل۔ آج میرے خیال میں کوئی خاص سوالات نہیں ہیں، تو اگر اصل سوالات میں نہیں لوگ ہیں۔ ابھی ایک اور ہینڈ ریز ہوا ہے، ابھی لوگ اصل میں جوائن کر رہے ہیں، تو ارسا راجپوت صاحبہ آپ سوال پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، بیسیکلی دو میں نے آپ سے پوچھنے ہیں۔ اس میں سے پہلا ایک یہ ہے کہ اگر مذہب کا بنیادی مقصد یا وظیفہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی سماجی، اخلاقی یا قانونی ضروریات کو پورا کرے جو کہ انسان اپنی عقل سے نہیں پوری کر سکتا، اور آج کے دور میں مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف انسان ان ضرورت کو پورا کر دکھایا ہے بلکہ اچھے طریقے سے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے، تو کیا اب پھر بھی مذہب کی ضرورت باقی رہے گی؟ اگر رہے گی تو کس حیثیت سے، اور اہل مذہب اس صورتحال سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ اس کو تھوڑا وضاحت سے بیان کر دیں۔ جی نہیں، دیکھیں مجھے بنیادی طور پر اس تعبیر سے یا اس توجیہ سے اتفاق نہیں ہے کہ مذہب جو ہے وہ جب انسان کو ہدایات دیتا ہے، شریعت خاص طور پر شریعت میں کچھ حدود قیود پابندیاں بیان کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خود اپنے لیے دنیا میں رہنے کے کوئی ضابطے قاعدے نہیں بنا، ایسا نہیں۔ انسان مذہب جو ہے وہ انسان کی اس دنیا کی ضرورتوں کے لحاظ سے اس کی عقل میں جو کوئی نقص ہے یا کوتاہی ہے اس کی تلافی بنیادی اس کا مقصد نہیں ہے۔ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، جو لوگ ایمان لے ہیں، تو ان کو وہ کچھ اخلاقی اصول بتاتا ہے اور ان اخلاقی اصولوں پر مبنی اور ان کے تحفظ کے لیے کچھ حدود و قیود ان پر لازم کرتا ہے، جن کو ماننا، جن پر عمل کرنا ایمان رکھنے والوں سے اس کا تقاضا، اور ایمان رکھنے والوں نے ایک طرح سے ان کو
ان پابندیوں کو حکم الہی کے طور پر ایک یعنی امتثال امر کے طور پر دنیا میں رہتے ہوئے اختیار کر. تو دنیا کی دوسری قومیں، دوسرے معاشرے، انہوں نے اپنے اپنے تصورات کی روشنی میں، اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے لیے قانون ضابطے بنائے ہوں گے، وہ ان کی پیروی کریں. لیکن مسلمانوں سے اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب ایمان لائیں تو ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی ان حدود اور قیود میں گزارا، یعنی اس میں. تو مسلمانوں کی جو ابتلاء ہے، یہ امتحان ہے، وہ یہ نہیں ہے یا کہ انسانوں نے تو خود اپنے لیے قاعدے ضابطے بنا لیے تو مذہب کی ضرورت کیا ہے. یہ تو جب اسلام دنیا میں، یعنی آخری ہدایت یا آخری شریعت دنیا میں اس طرح متعارف نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی لوگ بنا رہے تھے. جب اسلام نے اپنی ایک تہذیب مسلمانوں نے قائم کی تو اس وقت بھی دنیا میں اور تہذیبیں تھیں اور معاشرے تھے، اور وہ اپنی اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے قانون قاعدے ضابطے بنا رہے تھے، ان کے مطابق نظام دنیا چلا رہے تھے. وہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ مسلمانوں کو خدا کے دین کی نمائندہ قوم کے طور پر ایک خاص طرز زندگی دینے اور اس کا پابند کرنے کے. تو ہمارا ابتلائی امتحان یہ ہے کہ ہم دنیا کے بدلے ہوئے حالات میں، اور خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جہاں دنیا کی سیاسی طاقت، مادی طاقت وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور قوتیں ان چیزوں کو، معاشرت کو، ثقافت کو، تصورات کو تشکیل دے رہے ہیں. تو اس میں مسلمان خود کیسے اس شریعت پر قائم رہے. ہمارا امتحان یا ابتلاء یہ ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹ جو ماہ نامہ اشراق اپلوڈ ہوا ہے، اس میں نے پڑھا تھا تو اس کے غامدی صاحب نے اجماع پہ لکھا ہے کہ یہ بالکل فقہا کے دور میں یہ شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں شروع ہوا تھا. تو اس میں یہ بالکل یہ بے بنیاد، اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے. اور اس میں انہوں نے مولانا وحید الدین کا بھی کچھ پیراگراف اس کو بھی کوٹ کیا ہے. تو اجماع کی بنیاد پر تو بہت سارے مسئلے حل ہوئے ہیں نا، اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. اور اس کو بالکل، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ علماء جو اس کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے جو استدلال کرتے ہیں قرآن کی آیت سے، جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ والی آیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ لکھا ہے کہ اس کو اگر سیاق میں رکھ کے دیکھیں تو یہ منافقین سے بات ہو رہی ہے، اور اس کو اپنے یہ اجماع میں استدلال بنا کے اس کو حجیت بنانا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل بدعت ہے. تو میرا یہ سوال تھا کہ اس پہ تو بہت سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں نا امت کے، اور ابھی بھی ہو رہے ہیں اجماع کی بنیاد پر، اور اس کو بدعت کہہ دینا اور بے بنیاد کہہ دینا، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ تھوڑی ہمیں وضاحت فرما دیں. جی، غامدی صاحب کی وہ تحریر میں نے پہلے بھی دیکھی، اور ان کا نقطہ نظر پڑھنے سے بھی اور بعض موقعوں پر ان کے ساتھ بات بھی ہوئی. اس سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، بدعت یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ وہ کس معنی میں بدعت کہہ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ اجماع مسلمانوں کے اہل علم کا کسی نقطہ نظر پہ اتفاق ہو گیا، اور ایک علمی روایت میں یہ ایک رویہ پیدا ہونا یا ایک نقطہ نظر پیدا ہونا کہ اس پر سارے اہل علم متفق ہیں، تو بعد میں آنے والے اس کی عموماً پابندی کریں اور اس سے مختلف خاص طور پہ کسی بڑے اہم بنیادی معاملے میں کوئی رائے پیش نہ. تو یہ پیدا ہو جانا تو کوئی ایسی یعنی بعید بات نہیں ہے، اور اس حد تک غلط بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک روایت، کیونکہ دینی روایت ہو یا کوئی بھی علمی روایت ہو تو وہ ظاہر ہے ایک ایک آدمی کی اپنی اپنی الگ بات سے وہ نہیں بنتی. روایت تبھی بنتی ہے جب کچھ بنیادی چیزوں پر اشتراک ہو، کچھ چیزیں عمومی طور پر مانی جا رہی ہوں، اور ان کو مان کر ہی آپ ان کے دائرے میں گفتگو. تو اس حد تک تو اس میں کوئی خرابی نہیں. لیکن جب آپ اہل علم کے اس اتفاق کو آپ دینی مفہوم میں حجت کرا دیں اور یہ کہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کی پابندی اس طرح لازم ہے اور مسلمان اسی طرح اس کے پابند ہیں، اور اس سے اختلاف کرنے پر ماخوذ ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر ہم قرآن سے نعوذ باللہ اختلاف کریں، رسول اللہ کی سنت سے اختلاف ہے، اجماع اس طرح کی کوئی دینی حجت. تو اس مفہوم میں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بدعت. اور یہ تعبیر ذرا سخت ہے، لیکن بنیادی طور پر اتنی غلط نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو اہل علم ہیں، آپ اصولیین کو بھی دیکھیں تو وہ بھی
اس کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی بات اور بعد میں فقہا کا ایک فہم، چاہے ساری امت کے فقہا کا ایک فہم ہو، تو وہ کیسے اس طرح حجت ہو جیسے اللہ اور رسول کی بات حجت ہو؟ تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اجماع اصل میں اس کی اصل دلیل قرآن اور سنت میں ہی ہوتی، فقہا کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہاں بھی چونکہ ہم نے اتفاق کر لیا ہے تو اس لیے یہ حجت ہو گیا، وہ بھی اس کی کوئی نہ کوئی دلیل رکھتے ہیں قرآن میں۔ یس، تو اگر وہ یہ بات کہتے ہو کہ اجماع جو ہے وہ کسی مسئلے پر ہوا ہے تو وہ اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہے، ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ دلیل تھوڑی اتنی واضح نہ ہو، تھوڑی مخفی ہو، لیکن اس پر اگر اہل علم نے اتفاق کر لیا تو پھر وہ ایک مضبوط دلیل۔ ہماری روایت کے لوگ بھی اس نزاکت کو ملحوظ، تو ایک تو غامدی صاحب کی بات میں نے واضح کی کہ وہ بدعت کس مفہوم، اور اس مفہوم میں تو مجھے ان کی رائے سے اتفاق، اجماع کو آپ ایک علمی اصول کے طور پر یا ایک روایت میں آپ نے گفتگو کرنی ہے اس میں ایک انتظامی اصول کے طور پر پیش کریں، ہاں تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ گنجائش ہونی چاہیے کہ بعد میں کوئی آنے والا کوئی صاحب علم اگر اس پر دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرے اور دوسرا نقطہ نظر پیش کرے تو اہل علم کو اس پہ غور کرنا ہو اور دلیل سے اس کی تردید کر ہو سکتا ہے کہ اس دلیل میں اتنا وزن ہو کہ آہستہ آہستہ تدریجاً اہل علم وہ بھی اس سے اتفاق کرنے لگے۔ تو اس طرح ایک دور میں اگر اجماع تھا اور اگر بعد میں کوئی ایسی رائے سامنے آئی جس سے اہل علم نے متاثر ہو کر یا اس سے کنونس ہو کر رائے میں تبدیلی کر لی، تو اس کے بعد دوسرے دور میں اس سے مختلف بھی کوئی اجماع ہو سکتا یا اجماع کے بعد وہ اختلاف ہو، بعض دفعہ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کے بعد اگلے دور میں مکالمے سے گفتگو سے اجماع پیدا ہو جائے، تو اس کو اسی دائرے میں رکھا جائے، علمی اختلاف کے دائرے میں ہی رکھا جائے تو کوئی خرابی نہیں، لیکن اس کو واقعتاً اگر ان معنوں میں اللہ کی سند یا اس دین کے دینی مفہوم میں حجت کہا جائے تو پھر ظاہر ہے وہ آپ دین میں ایک ایسا سورس داخل کر رہے ہیں جو کہ اللہ اور رسول نے اس کو سورس نہیں قرار دی، اور آیت کے بارے میں بھی اس پہ اصولیین نے، ہمارے مفسرین نے بہت بحثیں کر دی ہیں، کسی آیت میں یا کسی حدیث میں ان معنوں میں اجماع کی حجیت کی بات نہیں کی گئی جن معنوں میں ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ کسی بھی دور میں اس دور کے اہل علم اگر کسی مسئلے پر کسی رائے پر اتفاق کر لیں تو پھر وہ حجت ہو جائے گا۔ اس تصور کو نہ قرآن نے کہیں موضوع بنایا ہے اور نہ کسی حدیث میں موضوع۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، ایک اور سوال ہے میرا چھوٹا سا۔ قرآن کی جو آیات کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں تو بعض ہمارے مفسرین جو ہیں وہ بعض آیات کی تفسیر میں اسرائیلیات کو بھی کوٹ کرتے ہیں اور صرف اسرائیلی روایات کو ہی کوٹ کر کے اسی پر اکتفا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر کیا صرف اسرائیلی روایات پر ہی اکتفا کر لینا درست ہے؟ ہاں، یہ بعض مفسر، آپ نے ٹھیک کہا، سارے مفسرین کا رجحان نہیں ہے، مفسرین کے بھی اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں، تو اگر تو کوئی ایسی اسرائیلی روایت ہے جس سے کسی جزوی پہلو پر قرآن کے واقعہ بیان کیا، اس کی کچھ تفصیلات ہیں، کوئی جزوی پہلو ہے، بس ان پہ روشنی پڑتی ہے اور کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ بیان کر کے اگر مفسر نے کوئی اور وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تو ایک انداز یہ بھی ہے، لیکن اگر اسرائیلیات ایسی ہیں کہ ان میں کوئی قابل اعتراض باتیں ہیں یا وہ قرآن کے بیان کردہ مضمون سے ہم آہنگ نہیں ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے دینی لحاظ سے کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس انداز کو مستحسن نہیں کہا جا سکتا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ ارسا راجپوت صاحبہ۔ فہیم سولنگی صاحب، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمار صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جاننے میں آیا ہے کہ نماز فجر کی جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتے اگر نہ پڑھی جا سکیں تو آپ کو وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھنی ہوگی، تو اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننی ہے کہ یہ درست اس کا طریقہ کیا ہے، اور جماعت کے بعد بھی نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس باقی نمازوں کی طرح وہ بعد میں کیوں نہیں پڑھی جا سکتی جماعت کے بعد؟ اس میں اصل میں یہ فقہی طور پر ایک اختلافی مسئلہ ہے، چونکہ اصل جو ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ فجر پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر پڑھنے کے بعد سورج کے ڈوبنے تک نوافل نہ پڑھے۔ اصل ممانعت تو
عین سورج نکلتے وقت اور عین سورج ڈوبتے وقت اس کی ممانعت، لیکن پھر سد ذریعہ کے طور پر شریعت میں ایسی ہدایت بھی دی جاتی ہے کہ سد ذریعہ کے طور پر احتیاط کے پہلو سے جو اصل وقت ممنوع ہے اس سے کچھ تھوڑا پہلے بھی لوگ احتیاط، تو احناف اسی کو اپلائی کرتے ہیں فجر کی نماز کی سنتوں پر بھی، کہ وہ پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھی جائے۔ لیکن محدثین کے ہاں، دوسرے فقہا کے ہاں دوسری مختلف آراء بھی ہیں، اور مجھے ذہن میں آتا ہے کہ بعض روایات میں بھی بیان کہ کسی صحابی نے سورج نکلنے سے پہلے وہ سنتیں پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میری سنتیں چھوٹ گئی تھی، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ تھی تو فلا اذن، پھر کوئی حرج کی بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر وہ روایات درست ہیں، مجھے اس وقت ان کی وہ حیثیت یا استنادی وہ ذہن میں نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو یہ فقہی طور پر اختلافی مسئلہ، آپ اگر کسی وقت پڑھنا چاہیں فجر کے بعد پڑھ سکتے۔ جی شکریہ۔ جی فہیم صاحب بہت شکریہ۔ دانش خان صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے نا میری کلیئر؟ جی جی۔ ہاں، تو گاندھی صاحب کا مورٹگیج کو لے کے جو مسئلہ ہے کہ آج کی ماڈرن ایج میں جو مورٹگیج ہے وہ سود نہیں ہے، میں اس چیز پہ تو بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے بینک کیسے ورک کرتا ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور یہ جو بینکنگ کا بھی جو سسٹم ہے وہ فیاٹ اسٹینڈرڈ پہ مبنی ہے، فریکشنل ریزرو بینکنگ پہ۔ تو جیسے کہ ابھی اگر میں لون لیتا ہوں، مورٹگیج لیتا ہوں، تو وہ پیسہ اصل میں بینک کے پاس ہوتا نہیں ہے، وہ کریڈٹ کرتی ہے، وہ پیسہ نیا بناتی ہے، بینک کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہوتا، وہ پیسہ بنا کے پھر وہ لون دیتی ہے اور اس پہ انٹرسٹ چارج کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پیسہ بنانے کی جو اتھارٹی ہے وہ بینک کے پاس کیسے آئی؟ وہ اصل میں فیاٹ اسٹینڈرڈ کے بیس پہ آئی ہے۔ فیاٹ اسٹینڈرڈ اصل میں یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ گولڈ اسٹینڈرڈ کو بین کرنا چاہتی تھی، وہ پبلک کو اتھارٹی دینا نہیں چاہتی تھی کہ وہ گولڈ خریدے اور فری مارکیٹ اکنامک ماڈل ایگزسٹ کرے۔ وہ گورنمنٹ اپنا اتھارٹیرین ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے فیئر اسٹینڈرڈ کو اپلائی کیا، گولڈ پہ بیسڈ جتنی بھی بینکنگ تھی وہ بند کر دی، اور جو پورا جو فیئٹ اسٹینڈرڈ مطلب جو آج کی کرنسی کی نوٹس ہے، یو ایس ڈی یا کسی بھی کرنسی کی، وہ نوٹس اصل میں فیئٹ ہے، اس کا کوئی بیکنگ نہیں ہے، وہ گولڈ پہ بیکنگ نہیں ہے یا کسی بھی کوئی ہارڈ چیز پہ وہ بیک نہیں ہے۔ گورنمنٹ جتنا چاہے اتنا کریٹ کر سکتی ہے، اور یہ اتھارٹی گورنمنٹ کو کس نے دی کہ وہ پیسہ اپنے فل کنٹرول میں لے لے، اس کی کوانٹٹی پہ اس کا فل کنٹرول ہے۔ اور گورنمنٹ نے صرف وہ امپوز نہیں کیا، وہ فیئر اسٹینڈرڈ امپوز تو کیا لیکن انہوں نے گولڈ اسٹینڈرڈ کو بین بھی کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں اگر ملا کے ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کی یہ جو پریکٹس ہے، بینکنگ پریکٹس، وہ اصل میں انجسٹس کے بیس پہ مبنی ہے۔ تو اس سے صرف گاندھی صاحب کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کے حساب سے مارٹگیج جو ایشو کر رہا ہے، بینک ایشو کر رہا ہے، وہ بھی جائز ہو جاتا ہے ان کے حساب سے۔ میں وہ بحث ہی نہیں کر رہا کہ سود دینا حرام ہے، میں وہ بحث ہی نہیں کر رہا، لیکن میں ایز اے بینک کے پرسپیکٹو سے بھی یہ چیز حرام ہو جاتی ہے مارٹگیج ایشو کرنا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ حق ہے ہی نہیں۔ جو پبلک عوام جو کرنسی کو اپنے حساب سے چوز کرے گی وہی ہونا چاہیے نا۔ فریڈم چھین لی بائی ڈیفالٹ، کچھ بھی چیز حلال رہتی ہے، فریڈم کو سنیچ کرنا حرام ہو جاتا ہے، تو اس کا حوالہ دکھانا پڑے گا۔ اور ہمیں اسلام کی کہیں بھی ہسٹری میں یہ ملتا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی اسٹینڈرڈ امپوز کر دیا اور کوئی اسٹینڈرڈ بین کر دیا ہو۔ نہیں، آپ نے فیٹ کرنسی کی وضاحت تو ٹھیک کی ہے، لیکن اس کو آپ کیسے بیان کہیں گے کہ یہ تو صرف فیٹ کرنسی یا بینک کی منی کو تخلیق کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ تو صرف غامدی صاحب اس کو یعنی ویلڈ مان کے بات نہیں کر رہے، وہ تو سارے باقی اس وقت جتنے بھی مفتی ہیں، فقہا ہیں، فقہ اکیڈمیز ہیں، ان میں سے کسی نے کہا ہے کہ بینک کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، اور تو آپ یہ صرف غامدی صاحب پہ یہ اعتراض کیسے ڈائریکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا گاندھی صاحب پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ فیٹ کو حلال کہہ رہے یا حرام کہہ رہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن وہ میرا یہ مسئلے کی بیس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرنٹ جو مارٹگیج ایشو ہوتی ہے، وہ مارٹگیج ایشوئنس ہے نا، وہی حرام ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر بینک پرسپیکٹو سے بھی وہ پریکٹس غلط ہے۔ میں اگر لون پے کرتا ہوں، انٹرسٹ پے کرتا ہوں، میرے پہ گناہ نہیں ہوگا، آئی انڈرسٹینڈ، بٹ اگر جو بینک ایشو کر رہا ہے ان پہ گناہ لازم ہوگا۔ گاندھی صاحب کے جو اصول کے حساب سے جو لون
इश्यू कर रहा है उस पे गुनाह लाजिम नहीं होता, दोनों छूट जाते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप ये तो एक यानी गांधी साहब का खास पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना, उनकी कोई हाँ इनफरादी राय नहीं। नहीं है, ये बैंक की है हाँ ये तो। इन हाँ, तो आप पूरे वो एक सिस्टेमिक मसला है और सारे ही उसको मान के हाँ बात कर, तो वो ठीक है, हाँ तो वो मेरा एक ये वो एक पेचीदा सवाल है। इस पर ज़ाहिर है मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस तरह की जो ये सलाहियत है इस पर कहीं कोई बात की हो, तो ये सवाल मैंने उन तक पहुंचाया जा सकता मैंने है तो। गांधी साहब के और अल मौरिद की जितने भी उलमा है और उनके सबके आर्टिकल्स में पढ़ते रहता हूँ, वो आर्टिकल भी पढ़ी है, मीज़ान भी पढ़ी है और मकामात सब, लेकिन कहीं पे भी ये पर्टिकुलर चीज का जिक्र नहीं मिलता। तो मैंने अभी रिसेंटली आज गांधी में ये सब सवाल किए थे, तो वहां पर डॉक्टर इरफान शहजाद जो थे वो तो इस चीज को डिफेंड कर रहे थे कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, लेकिन वो चीज नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर वक्त ज्यादा लग जाएगा। मेरा जो एक नहीं पॉइंट ऑफ ठीक है। व्यू ये था कि ये मसला ये मसला डिस्कस हुआ ही नहीं है, किसी भी अल मौरिद के किसी भी स्कॉलर ने ये मसले को डिस्कस ही नहीं किया। हाँ, ये सही, इस मसले को डिस्कस आप सही करे कह रहे बगैर हैं। बैंकिंग सिस्टम। हाँ ये सही है, ये आपने सही कहा, मेरे इल्म में भी नहीं है कि इस पॉइंट पे गांधी साहब ने तस्लीम, तो ये सवाल नोट हो गया है, तो गांधी साहब तक पहुंच जाएगा। वो ज़ाहिर है अपना कोई नुक्ता हाँ। नज़र कोई बयान करेंगे इस मैंने मामले में गांधी कि साहब वो। से असल में आज के गांधी में मैंने ये सवाल किया था, तो वो गांधी साहब ने ये कहा कि आप गोल्ड खरीद ले और गोल्ड खरीद के आपको खरीदो फरोख्त कर सकते हो, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ खरीदो फरोख्त तक का नहीं है। मैं अभी अगर गोल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड पे अगर बैंक ओपन करना चाहूँ तो ये फ्रीडम नहीं है, ये फ्रीडम गवर्नमेंट ने मेरे से डिक्टेट कर ली है। तो ये हक गवर्नमेंट के पास आया कैसे, मैं मसला ये मैं बहुत तफसील से वो डिस्कस नहीं कर पाया था। तो हाँ। ये सही है, बुनियादी अहम सवाल है, ये अहम सवाल है, इस पे मेरे ख्याल में मजीद बात करनी चाहिए। तो इस वक्त तो हम आपका सवाल ही सुन सकते, अगले किसी कोई और चीज़ सामने आएगी तो इंशाल्लाह गौर करेंगे मजीद इस ठीक है जी, पर। जी शाह जजाकल्ला। साहब, जी बहुत जी इनायत। जी, दानिश खान साहब बहुत शुक्रिया। उसैद खान साहब आप सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अमर साहब, मेरा सवाल ये था कि मैंने अभी आपकी, हाँ, आज ही मैं आपकी वो सीरीज देख रहा था कुरान और सुन्नत का बाहमी ताल्लुक। तो आपने जब मकतबे फ़राही पर जो बात की है, तो आपने गामदी साहब की इनफरादी रायों में इसको भी जिक्र किया है कि सुन्नत जो है कि मुस्तकिल बिज़ात अहकाम का नाम है, यानी कुरान के अलावा। जबकि मौलाना इस्लाही साहब और मौलाना फ़राही साहब भी उसको कुरान की रोशनी, कुरान की एक नौ ही करार देते हैं। लेकिन गामदी साहब मुस्तकिल बिज़ात चीज़ उसको मानते हैं। तो सवाल ये है कि ये गामदी साहब का, और आपने ये भी बताया कि ये उनकी एक इम्तियाजी, मतलब वो है, इनफरादी इनफरादी है यहाँ। तो सवाल ये है कि कि जब हम खबर अहाद पर जब नज़र दौड़ाते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने भी अपने आखिरी खुतबे में यही कहा है, अलैकुम बिसुन्नती, यानी अलैकुम बिसुन्नत इब्राहिम नहीं कहा। और भी बहुत सारी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल ने सुन्नत की जो निस्बत की है अपनी ज़ात की तरफ की है। तो आखिर क्या वजह है कि सुन्नत की जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी डेफिनेशन है, उसको गामदी साहब ने पूरे उलमा से हट के जो है कि सुन्नत इब्राहिम के एक अलग पहलू से जो है कि सामने रखा है। ये उसका इस्तेदलाल उन्होंने भी बयान किया है, और मैंने जो तौज़ीही मुताले की चीज़ें लिखी हैं उसमें भी बयान किया है, और एक तफसीली तहरीर मेरी इशराक में छपी हुई है, वो आप देख सकते हैं, मिल्लत इब्राहीम की इत्तिबा, उसका मफहूम हमारे अहले इल्म क्या लेते हैं और गामदी साहब ने कैसे बयान किया। तो वो उनका इस्तेदलाल उन्होंने बयान किया हुआ कि असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में मक्की दौर में ही ये हुक्म दे दिया गया था कि आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मिल्लत कायम की थी आपने उसकी पैरवी की। इसका मतलब यह है कि, और हम देखते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत जारी की है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमें उससे पहले हज़रत इब्राहीम के दौर से चला हुआ मिल रहा है, और वह अहले अरब की दीनी रिवायत का हिस्सा था। आपने उनमें से कोई चीज़ भी नई, नमाज आपने उसके तरीका उसकी तफसीलात वो आपने नए सिरे से कायम किया, लेकिन नमाज का तसव्वुर पहले से मौजूद था, हज पहले से चला आ रहा था, ज़कात का तसव्वुर मौजूद था, खतना, गुस्ल जनाबत और इस तरह की चीज़ें, ये तसव्वुर मौजूद था। तो तारीखी तौर पर दीनी रिवायत एक पहले से मौजूद थी, चली आ रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया कि आप उस मिल्लत की पैरवी, आपने उसकी पैरवी इख्तियार कर ली, लेकिन आप अब खुद भी अल्लाह के मुस्तकिल रसूल हैं, तो आपने अल्लाह की हिदायत में उस सुन्नत को या उस मिल्लत को या इस रिवायत को जिंदा भी किया, उसमें जो ज़रूरी इजाफे करने थे वो भी किए, जो तरमीमात करनी थी,
تو اب ہمارے پاس جو وہ ڈھانچہ ہے وہ ہم نے حضرت ابراہیم سے نہیں لیا، وہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، اور دنیا میں اب اس بعثت کے بعد اس کو نئے سرے سے اپنی اتھارٹی سے جاری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب نسبت تو ہم جب نسبت کریں گے کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے تو وہ اللہ کے رسول سے لی ہے. لیکن اللہ کے رسول کو جب حکم دیا گیا کہ آپ اس کو اختیار کریں اور جاری کریں، تو کیا وہ اس کا پہلے سے کوئی روایت نہیں چلی آ رہی تھی یا وہ بالکل نئی چیز تھی؟ تو ایسا نہیں. تو اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے ملت. جی، ایک اور میرا چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بر صغیر کے اندر جو عوامی تحریک میں ایک تبلیغی جماعت کا بہت بڑا نام ہے، تو مجھے اس کے طرز استدلال پہ عمار صاحب بہت زیادہ جو ہے کہ مطلب مجھے بڑا شک رہتا ہے کہ کروڑوں عوام جو ہے کہ ان لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں مطلب بہت بڑی تعداد کو ایموشنلی ایک طور سے بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلے ہیں، اسی طرح عام حالات میں آپ بھی نکلو. یعنی ان کا بنیادی استدلال جو ہے کہ صحابہ کے واقعات کو عام حالات سے جوڑنے کا رہتا ہے. مجھ سے زیادہ آپ بھی اس چیز کو بہتر جانتے ہوں گے. جو ان کا بنیادی استدلال میں نے جو سنا ہے زیادہ تر، وہ یعنی ان کی پوری فکر اسی پہ کھڑی ہے. تو آپ کو یہ استدلال کس حد تک درست لگتا ہے اور کہاں تک جو ہے کہ یہ غلط ہے؟ بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ مطلب لوگوں کو جو ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی دکانیں کاروبار سب بند کر کے جو ہے کہ جماعتوں میں نکلتے ہیں. آپ مطلب کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس استدلال کو؟ نہیں، ظاہر ہے یہ استدلال تو ان کا کوئی دینی بنیاد نہیں رکھتا کہ دنیا بھر میں یا بلکہ اپنے ملک میں بھی سب لوگوں تک دین پہنچانا یا اس کی دعوت پہنچانا یہ ہر فرد کی ذمہ داری. یہ تو ان کا استدلال غلط ہے اور اس کی کوئی دینی بنیاد نہیں. صحابہ نے بھی ایسا نہیں. اصل میں شروع جہاں سے انہوں نے بات کی تھی وہ تو سادہ بات تھی. مولانا الیاس نے جہاں سے بات شروع کی وہ تو یہ تھی کہ مسلمان جو اپنے ماحول میں، خاص طور پہ میوات کے ماحول میں جہاں پہ کوئی دینی تعلیم کا اہتمام نہیں، تو انہوں نے ایک تدبیر کے طور پر یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس ماحول سے کچھ دیر کے لیے لوگ نکلیں اور کچھ دوسرے علاقے میں مسافرت میں تعلیم و تربیت کے لیے ایک تھوڑا سا وقت گزاریں اور اس سے کچھ سیکھ لیں اور واپس آ کے اپنے علاقے میں وہ دعوت کا کام کریں. تو بات شروع تو سادہ جگہ سے ہوئی، پھر آگے چل ان کو یہ بھی خیال ہوا کہ یہ دین کے بنیادی احکام سے مسلمانوں کی ناواقفیت وہ صرف میوات تک محدود نہیں ہے. ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی کلمہ پڑھے ہوئے مسلمان بھی ہیں جن کو دین کے بنیادی احکام ان کا پتہ نہیں، تو ان تک بھی دعوت پہنچنی چاہیے. تو یہاں ان کو چاہیے یہ تھا، اور شاید علماء نے ان سے تعاون نہیں کیا. وہ شروع میں علماء کے پاس ہی گئے تھے کہ یہ ذمہ داری تو علماء کی، لیکن جب علماء نے توجہ نہیں کی یا اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں چل سکے تو پھر شاید انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ سادہ سے دین کی بنیادی چیزوں کی دعوت دینی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، نماز، تو یہ تو عام مسلمان بھی جو سیکھ لے وہ بھی یہ کام کر سکتے. تو انہوں نے عام مسلمانوں کی جماعتیں نکالنا شروع کر. وہ جب اس کا حلقہ بننا شروع ہو گیا، ایک نیٹ ورک بن گیا، تو پھر استدلال اور آگے بڑھ گیا کہ نہیں یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس میں پھر غلوف پیدا ہونا شروع ہو. تو اس طرح سے وہ چیزیں جو ہے وہ استدلال جو ہے وہ کمپلیکس ہوتا ہوتا اب اس نے یہ شکل اختیار کر لی ہے. تدبیر کے سطح پر اور سادہ انداز میں جہاں سے انہوں نے بات شروع کی تھی اس میں شاید اتنی خرابی نہیں تھی، لیکن اب جو وہ آرگومنٹ بن گیا ہے اور اب اس نے جو شکل اختیار کر لی ہے اس کی تو بہت مشکل ہے کہ کوئی دینی بنیاد اس کو جسٹیفائی کیا جائے. جی، جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. محمد اکرما صاحب آپ سوال جی پوچھ سکتے السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ قرآن و سنت کا باہمی تعلق جو آپ نے کتاب لکھی ہے بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی امام مالک والا سیکشن نہیں بنایا، حالانکہ دیکھا جائے تو امام مالک کی بھی ایک پراپر ایک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر، سنت سے قرآن کا تعلق قائم کرنا. اس طرح عرب ممالک میں بہت سارے اس طرح دراسات بھی لکھے گئے ہیں جن کے اندر انہوں نے 500-600 صفحات کے کہ امام مالک احادیث کو کس طرح دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. تو آپ نے اس کو شامل نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ بہت شکریہ. نہیں، ان کو یعنی
ایک مکتب فکر کے طور پر اس لیے ضرورت محسوس نہیں کہ ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ جو میں نے مواقف بیان کیے ہیں اور جو آرگیومنٹس میں نے بیان کیے ہیں تو ان کا اس سے کوئی مختلف ہے نہیں، یا کم سے کم میرے سامنے نہیں ہے۔ تو مثلاً وہ زیادت کی بحث ہے، اس میں احناف سے اختلاف کرتے ہیں، وہ زیادت کو اس طرح نسخ نہیں مانتے۔ اس طرح تخصیص کی جو بحثیں ہیں ان میں بھی ان کا نقطہ نظر محدثین اور شوافے کے قریب تر ہے، تو ان کے نقطہ نظر کا کوئی ایسا پہلو جو بالکل الگ ہو اور الگ زاویہ وہ پیش کرتا ہو، اس لحاظ سے ضرورت محسوس نہیں ہو۔ لیکن دوبارہ اس میں اور بھی کئی پہلو ہیں، کئی اور نقطہ نظر ہے جن کا وہاں ذکر نہیں ہو سکا، لیکن ان کا اگر الگ سے مطالعہ کیا جائے تو ممکن ہے کچھ جزوی پہلو اس میں بھی نکل آئے۔ چل بہت شکریہ سر۔ سر اس میں یہ بات جاننی تھی کہ چونکہ مالکی فقہ پوری بیسڈ ہے مدونۃ الکبریٰ کے اوپر، آج کل کے بعض محققین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ امام سحنون سے وہ اس طرح ثابت نہیں ہے، جبکہ پوری ہماری 1200 سال کی ہسٹری میں کسی نے اس کی سند کا انکار نہیں کیا، جبکہ آج کل کے بعض اہل حدیث حضرات اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ اب وہ بحث میرے سامنے نہیں ہے کہ وہ کس بنیاد پہ یا کن شواہد پہ انکار کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری سلفی حضرات کا انداز فکر ہے اس میں بعض دفعہ وہ حدیث کے استناد پر جو ہم کے لیے جو معیارات محدثین نے وضع کی ہیں وہ بعض دفعہ ان کو اس دائرے میں بھی اپلائی کرنا شروع کر دیں، مطلب آثار صحابہ یا سیرت کے واقعات پر بھی اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا آگے بڑھ کر یہ جو ائمہ کی طرف مثلا نسبت ہے اقوال کی اس پر بھی اپلائی کرنا شروع، وہ سند کے مسائل وہاں بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لیکن ہمارا جو دینی روایت کا عمومی مزاج رہا ہے وہ یہ ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو دینی نوعیت کے مسائل ہیں جن کا تعلق عقائد کی تشریح یا احکام سے ہو، اس میں آپ نے میکسیمم جو احتیاط کے پہلو ہیں وہ اختیار، باقی جگہوں پر باقی دائروں میں آپ نوعیت کے لحاظ سے آپ فلیکسیبل ہو سکتے۔ تو صحابہ کے آثار پہ بھی ہمارے محدثین نے اس طرح اپلائی نہیں کیا، سیرت کے واقعات پر اس معیار کو اپلائی نہیں کی۔ اس طرح ائمہ کے جو اقوال ہیں یا ان کی طرف کتابوں کی نسبت ہے اس پر بھی اس طرح کے معیارات کو اپلائی نہیں کیا جاتا۔ وہ اس روایت کے اندر اگر وہ مانا جا رہا ہے، مالکیہ کے ہاں اگر مانا جا رہا ہے کہ اس کا ایک استناد ہے تو وہ کافی سمجھے۔ بہت شکریہ سر۔ جی بہت شکریہ۔ اب کچھ سوالات چیٹ باکس میں آپ نے لکھے ہیں، میں ایک ہی کر کے آپ کے جی سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی جی پہلا سوال محمد آصف صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے خلافت النبوہ ثلاثون سنہ، 30 سال ولی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علی منہاج النبوہ ہے، تو سیدنا علی کی خلافت جو ہے وہ کیسے خلافہ علی منہاج النبوہ ہو سکتی ہے، جبکہ اس میں بہت زیادہ پولیٹیکل ہنگامہ خیزی اور انتشار تھا۔ جی یہ اس طرح اس مضمون کی جتنی بھی روایتیں ہیں ان پہ ہم نے تفہیم الاثار میں اس سیریز میں ایک پوری میخل میں ایپیسوڈ اس پہ ہم نے کیا ہے، کیونکہ بعض روایات میں ایسا ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان تک کا جو دور ہے آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ ہے جو معیاری دور ہے، اس کے بعد انتشار ہو جائے گا۔ یہ جو روایت ہے سفینہ سے منقول ہے اس میں 30 سال کا ذکر، اس طرح کچھ اور روایات بھی ہیں، تو اس میں اہل علم نے محدثین نے جو دونوں کو درست مانتے ہیں، بعض دو پہ سوال بھی اٹھا دیتے ہیں نا کہ سفینہ کی روایت درست ہے یا نہیں، اب وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو اہل علم درست مانتے ہیں وہ اسی طرح تطبیق کرتے کہ ایک چیز ہے کہ مسلمان خلیفہ کا جو طرز حکومت ہے یا اس کا انتخاب جس اصول پر ہوا اور اس نے آگے حکومت کے معاملات کیسے انجام دیے، تو اس معیار پہ دیکھیں تو حضرت علی کا جو دور ہے وہ علی منہاج النبوہ ہے، یعنی انہوں نے اقتدار جو ہے وہ اسی طرح مدینے میں جو ارباب حل وقت تھے ان کے کہنے پر اور ان کے اصرار پر اور ان کی بیعت سے سنبھالا، وہ انہوں نے زبردستی یا تغلب سے نہیں سنبھالا، اور جو ان کا طرز حکمرانی تھا اس میں اسی معیار کی پیروی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پچھلے خلفاء نے چھوڑا تھا، اس لیے آصف والا منہاج النبوہ۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی خلافت پر اتفاق نہیں ہو سکا، بڑے اہم نزاعات پیدا ہو گئے، انتشار پیدا ہو گیا، اس پہلو سے دیکھیں تو شاہ صاحب نے اس لیے، شاہ ولی اللہ نے اسی لیے پھر ایک تفریق کی ہے کہ وہ حضرت علی کو منہاج النبوہ میں تو مانتے ہیں لیکن جو متفقہ خلافت کا دور ہے اس میں شامل نہیں کرتے۔ اس طرح سے اہل علم جو دونوں روایتوں کو درست مانتے ہیں اس طرح۔ جی دوسرا سوال ہے
ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی رد الحاد پر کام کرنا چاہے تو اسے اردو زبان میں کن کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ کچھ اچھی کتب کے نام تجویز فرما دیں جس میں الحاد کی تاریخ، اس کا مقدمہ اور اس کے اعتراضات کی جواب سمجھے جا سکیں اور اس موضوع پر ایک جامع مطالعہ ہو سکے۔ اردو میں کوئی جامع تجویز کتاب ابھی تک میرے سامنے نہیں ہے جس میں تجویز کیا جا سکے کہ الحاد کی یعنی مطلب کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے بنیادی آرگومنٹس کیا ہیں، اور کن کن خطوط پر یا کن کن زاویوں سے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایک اردو میں اس پورے مسئلے کا ایک اچھا جامع تعارف جس سے مل جائے بڑا مشکل ہے۔ انگریزی میں بھی کوئی اس طرح جامع کتاب جو اس لیے لکھی گئی ہو، اس مقصد سے لکھی گئی ہو کہ وہ اس کے سارے پہلوؤں کو ایک جگہ سمو کر قاری کے سامنے رکھتے ہیں، شاید اس طرح کی انگریزی میں بھی شاید ہو، میرے سامنے نہیں ہے۔ تو مختلف پہلوؤں سے لکھی گئی ہے، مختلف زاویوں سے، کسی میں ہسٹری کا بیان ہے، کسی میں اس کے جو بنیادی مکاتب فکر ہیں نمائندہ، ان کا ذکر ہے، کسی میں اہم بحثوں کا ذکر ہوگا۔ عام طور پر اتنی پھیلی ہوئی بحث کو کسی ایک جگہ یعنی متعین کرنا کہ وہ مشکل ہوتا ہے۔ اردو میں تو خاص طور پر اردو میں اس کی ضرورت ہے کہ کچھ اچھی کتابیں سامنے آئیں تاکہ اردو کے قارئین بھی اس بحث دیکھ سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ محمد اقبال سلفی صاحب کا سوال ہے کہ کیا مسئلہ اول پر آپ غامدی صاحب کی تفہیم کو درست سمجھتے ہیں؟ جی وہ غامدی صاحب نے اصل میں تھوڑا سا استدلال بدل کے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے اور بعض دوسرے اہل علم کی اسی کی تائید، تو وہ آیت کے لحاظ سے بھی اور اول والے مسئلے میں جو ایک عقلی اعتراض پیدا ہوتا ہے، مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی مجھے تو وہ بات صحیح لگی۔ ابن حزم، پرانے اہل علم میں آپ دیکھ لیں، ابن حزم نے بھی اس معروف رائے سے اختلاف کیا، اور یہ نقطہ بڑا وزنی ہے۔ عبداللہ بن عباس نے اصل میں بیان کیا کہ اگر آپ اس طرح تقسیم کر رہے ہیں مال کو، یہ جو تینوں اصناف ہیں، اولاد بھی، ماں باپ بھی اور میاں بیوی، ان سب کو پورے ترکے میں سے بیک وقت حصے دینے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اگر مراد ہے، تو یہ تو بہت بڑا اعتراض پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہستی جو سمندر کے کناروں پر ریت کے ذرے ہیں ان کی تعداد بھی جانتی ہے، تو اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ تینوں کو بیک وقت پورے مال میں سے حصہ نہیں دیا جا سکتا، تو لازماً آپ کو تقدیم و تاخیر کرنا، کوئی ایک فریق ہے جس کو آپ کو پہلے دینا ہے پورے ترکے میں سے، اور اس کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ آپ نے کسی ایک فریق، تو یہ اعتراض تو وزنی ہے، اور آیات کی جیسے غامدی صاحب نے اس کو زبان کے لحاظ اس میں بھی مجھے وزن معلوم۔ جی بہت شکریہ۔ علی قاضی صاحب پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میزان میں استاد محترم نے لکھا ہے کہ نماز خطاب اور اس کی نماز جمعہ غالباً پوچھ رہے ہیں وہ، اس کا خطبہ اور اس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے، اور یہ صرف انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ان کی طرف سے اس نماز کی جماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے، اور جہاں وہ خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس کی امامت کے لیے موجود ہوگا۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اس رائے کو صحیح سمجھتے ہیں؟ جمعے کا منبر کیسے علماء سے واپس لیا جائے، اور کیا آپ اس کو فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے موضوع سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ہماری پہلے دور میں جو روایت قائم کی گئی تھی، جس کو سنت قائم کرنا غامدی صاحب کہتے ہیں، وہ تو یہی قائم، جمعے کی نماز پڑھانا، بلکہ جہاں پر کوئی مرکزی مسجد ہے، دارالحکومت خلافہ، وہاں عام نمازوں کی امامت بھی حکمران ہی کرے یا ان کی اجازت سے کوئی عامل کا عام نمازوں کی اچھا جنازہ آ گیا تو اس میں بھی عموماً سلطان کا یا حاکم کا حق سمجھا جائے۔ اور حنفی علماء جو ہیں وہ تو بہت دیر تک اصرار کرتے رہے، ان کا جو کلاسیکل موقف ہے وہ بھی یہی ہے، لیکن اب آپ کے انگریزی دور میں وہ تسلسل ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کی حکومت بھی ختم ہو گئی، وہ پھر آہستہ آہستہ اقتدار رہا نہیں، تو جمعے کو کیا معطل کر دیا جائے، یہ سوال تھا۔ تو معطل کرنے کے بجائے فقہا کو یہ لگا کہ معطل کر دینا تو مناسب نہیں ہے، ایک اہم شعار اسلام ہے، اور تو مسلمان جو ہے وہ اپنے طور پر اس کا اہتمام کر لیا۔ لیکن حنفی پھر بھی کافی دور تک اصرار کرتے رہے کہ یہ امام چلے نہیں ہے، لیکن یہ دوسری جو شرط ہے کہ یہ بڑے بڑے جو شہر ہیں جہاں پہ آبادی زیادہ ہے، جامع مسجد ہے، وہاں ہو، گاؤں میں نہ ہو، چھوٹی آبادیوں میں اس کا اہتمام۔ کافی دیر تک حنفی کوشش کرتے رہے
لیکن اس میں پھر ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں وہ آگے انہوں نے اس پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے کہ نہیں، یہ مصر کی تعریف شرط اور یہ آبادی کی یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث جو موومنٹ ہے وہ بھی اس وقت ایک طرح سے اٹھ رہی تھی، اور اس کو بھی ضرورت تھی کہ وہ گاؤں میں، دور علاقوں میں، دیہاتوں میں اپنی دعوت پہنچائے، تو اس کے لیے جمعے کا ممبر ان کو مناسب معلوم ہوا۔ ان کی دیکھا دیکھی پھر احناف نے بھی یہ طریقہ اختیار کر لیا، تو اب تو یہ سارا معاملہ ہی بالکل بگڑ گیا ہے، اور کوئی اس کا نظم حکومت کے پاس کیا، اب وہ مذہبی حلقوں یا جو علماء ان کے پاس بھی نہیں، جب جس کا جہاں چاہتا ہے وہ چھوٹی سی مسجد کھول لیتا ہے اور وہاں پہ خطبہ بھی شروع کر دیتا ہے، تو یہ تو بد نظمی کی حد ہے، اور اس کا لازماً کوئی تدارک ہونا ہے، علماء کے ہاتھ میں واپس لے جائیں، ریاست کے ہاتھ میں واپس لے جائیں، وہ ممکن ہے تو وہ کرنا چاہیے، ورنہ کم سے کم یہ کہ بڑے مقامات پر جو ذمہ دار علماء ہیں جن کا تقرر ریاست کی طرف سے کیا جائے، اس طرح کی کوئی نہ کوئی کوشش ہونی چاہیے۔ تو آخر میں انہوں نے پوچھا کہ کیا اس سے فرقہ واریت میں کمی آ سکتی ہے؟ تو اس کو بالکل اب آئے گی، بالکل آئے گی۔ اگر اس وقت آپ حکمرانوں کو یہ ممبر نہ بھی دیں، لیکن اس طرح کا کوئی علماء کے اتفاق سے اور ریاست کے اشتراک سے اس کا یہ اہتمام ہو جائے کہ ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہو، ہر شہر میں کچھ بڑی مسجدیں جو اتنی آبادی کو سمو سکتی ہیں، یا کچھ بڑے میدان خاص کر لیے جائے، خاص مقامات پر ہی جمعہ ہوگا، اور اس کے لیے علماء ہی خطبہ دیں جمعہ دیں، لیکن ان کا تقرر یا ان جمعہ کہاں جمعہ پڑھایا جائے گا کہاں نہیں، یہ ریاست کی منظوری سے یہ طے ہو۔ تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ جو ممبر سے اس طرح کا فرقہ واریت تو چھوٹی چیز رہ جاتی ہے، اور جس طرح کی خرافات اور جس طرح کی ایک یعنی انتشار انگیزی، فتنہ انگیزی ممبروں سے ہوتی ہے، اس میں بالکل کمی واقع، کیونکہ وہ پیدا ہی اسی سے ہوئی ہے نا، وہ اسی سے جو خرابی ایک جگہ سے پیدا ہو رہی ہے ایک پلیٹ فارم سے، اس کو اگر آپ روک دیں اور اس کو ریسٹرکٹ کر دیں تو لازماً اس کے اثرات بھی سامنے آئیں گے۔ آخری سوال ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسلمان اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگ اس لیے کوئی اچھا کام کرتے ہیں کیونکہ وہ کام اچھا ہے۔ مسلمان جنت کی لالچ میں اور اللہ کے لیے اچھے کام کرتے ہیں۔ اچھا کام تو اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ کام اچھا ہے، نہ کہ کسی لالچ میں۔ اس کا جواب فرماتے ہیں کہ ذرا محمود فرمائیں۔ نہیں، اچھا کام کرنا چاہیے کہ وہ اچھا ہے، یہ تو درست ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا کام کرنے کا ایک صلہ ہو، کیا دنیا میں ہم یہ توقع نہیں کرتے انسان آپس میں کہ جو اچھا کام کرے ہم اس کی تعریف کریں، جو سوسائٹی میں اچھا کردار رکھے اس کو ہم تکریم دیں، اس کو عزت دیں، یا ہم دنیا میں جو ترقی دینے کے یا کوئی ذمہ داری دینے کے معیارات طے کرتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ آدمی کا کردار کیسا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کتنی چیزیں ہیں۔ تو اچھے اور برے میں نتیجے کے لحاظ سے تفریق، اور اچھے عمل کا ریوارڈ کسی بھی شکل میں، چلے آپ آخرت کا اجر نہ مانیں، لیکن دنیا میں تو ہم یہ تو انسان کی فطرت میں شامل ہے، کم سے کم اس کی اپریسیشن یا اس پر تعریف، اس کا کوئی نہ کوئی ریوارڈ، کوئی اس کی کوئی شکل، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے۔ تو دنیا میں اگر ہم انسان آپس میں اچھے کام پر ریوارڈ دے سکتے ہیں، تو اگر ایمان رکھنے والے یہ مانتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا، تو اس میں کیا اعتراض کی کیا بات؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا ہے، سوالات بھی ختم ہو چکے ہیں اور ہمارا ٹائم بھی جی بہت شکریہ ہو شاہ چکا صاحب، ہے۔ آپ نے جی جی آپ کا کوآرڈینیٹ کیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ سیشن کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ فی امان دوبارہ اللہ، کسی اور السلام علیکم۔ ساتھ۔ السلام علیکم۔